أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کے اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 278 اور 279 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نے یہ نہ کیا، سود کو نہ چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو یقین کر لو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے ہے، رؤوس أموالکم، تمہارے اپنے مال کا جو اصل ہے وہ تمہارے لیے ہے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ آیت مبارکہ میں چونکہ سود کے حوالے سے ذکر ہوا اور اس سے پہلے آیت مبارکہ گزشتہ درس میں قرآن میں جو بیان ہوئی اس میں سود لینے دینے کے حوالے سے ذکر تھا، اب یہاں سود وصول کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ لینا دینا، گواہ بننا، لکھا پڑھت جو ہوتی ہے، یہ سارے گناہ برابر شامل ہیں۔ فرمایا سود کی حرمت کا اعلان ہو گیا، اب جس کے پاس تمہاری سودی رقم ہے اسے تم وصول نہ کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا، کہ جب تک اس کی حرمت کا اعلان نہ تھا تو اس وقت تم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اب جیسے اس کا اعلان ہو گیا اب تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، اب تم نہیں لے سکتے، یعنی آئندہ جو سود وصول کرنا ہے اس سے روکا جا رہا ہے، نہ وصول کرو۔ کفار مکہ سود کے بہت عادی تھے، بہت زیادہ۔ اب کیا ہوا، فتح مکے کے دن جو مسلمان ہوئے، اب اس کے بعد حرمت سود کا حکم سنا، اب سود حرام ہو گیا، اب یہ نئے نئے مسلمان بھی ہوئے ہیں، سود کا حرام ہونے کا اعلان ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ سابقہ جو سود ہے جو زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں جو ہم نے دیا تھا تو وہ تو وصول کر لیں، آئندہ کے لیے رک جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو سود کو بھی، اب اس کو وصول نہیں کر سکتے کیونکہ ہے وہ سودی رقم، یا سودی رقم وصول نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ اصلاً مال نہیں۔ اسی طریقے سے قبیلہ بنی ثقیف کے حوالے سے آتا ہے، اس میں 4 بھائی تھے، مسعود، عبداللہ، حبیب اور ربیعہ، یہ 4 بھائی تھے۔ اب یہ قبیلہ بنی ثقیف سے ان کا تعلق تھا، یہ قبیلہ بن مغیرہ، ان کو یہ سود کی حرمت سے پہلے یہ سودی جو ہے وہ معاملات کرتے، سودی قرض دیا کرتے تھے، اس طریقے سے ایک سلسلہ ان کا لگا ہوا تھا۔ جب طائف فتح ہوا، جو مکہ المکرمہ سے کافی دور ہے، طائف جہاں پر میقات بھی ہے، کہ وہاں جا کے جب واپس مکے کی طرف آئیں گے تو احرام پہن کر ہی آنا ہوگا، میقات ہے وہاں پر۔ اب
وہ جب فتح ہوا تو یہ چاروں بھائی مسلمان ہو گئے۔ جیسے مسلمان ہوئے تو پھر انہوں نے سوچا سود تو چونکہ حرام ہے، تو بنی مغیرہ سے جو ہمارا سابقہ قرضہ ہے سود والا وہ تو ہم وصول کر لیں، آئندہ کے لیے چلو باز آ جاتے ہیں نہیں کریں گے، لیکن جو ہماری رقم ہم مانگتے ہیں وہ تو ہم وصول کر لیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا، جبراً ظلماً کسی پر حکم لگا دیا جائے میری رقم ہے، پھر اس سے مطالبہ بھی کیا جائے، حالانکہ یہ نہ رقم اس کی ہے نہ اس کا مطالبہ جائز۔ تو یہاں ہمارے معاشرے میں اس قسم کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، پھر فیصلے، پھر پنچایت، پھر سارے معاملات۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی جو ہے سوچا کہ یہ تو ہماری رقم ہے، حالانکہ سودی جو ہے وہ اس کی رقم ہو نہیں سکتی۔ تو ان چاروں بھائیوں نے یہ سوچا۔ اب کیا ہوا، بنی مغیرہ کے پاس پہنچے، ان سے پچھلا سود مانگا۔ جیسے انہوں نے سود مانگا نا، تو انہوں نے جو ہے بنی مغیرہ والوں نے انکار کر دیا کہ سود ہم واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ سود کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا ہے، یہ سودی رقم ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اب یہ چاروں بھائی جو قبیلہ بنی ثقیف کے تھے پریشان ہوئے کہ آئندہ کے لیے چلو ہم احتیاط کریں گے، آئندہ ختم، سود کا لین دین منع، لیکن جو ہمارے سابقہ سود کا جو قرض ہے وہ تو ہمیں دو، وہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، فرمایا آپ سود کی رقم بھی تم اس صورت میں واپس نہیں لے سکتے، اگرچہ تمہارا قرض تھا لیکن سودی قرض تھا نا، نہیں لے سکتے، چھوڑو اس کو۔ اب یہ مقدمہ پھر حضرت عتاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ آپ نے جب اس مقدمے کو سنا، اس کے بعد آپ نے خط لکھا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ اس قسم کا معاملہ ہوا ہے، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے، فیصلہ کرنے سے پہلے کتنا محتاط رویہ اختیار کرتے تھے، اور کتنا غور و فکر سے کام لیتے تھے۔ فیصلہ نہ سنایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں خط بنا کے بھیج دیا، جیسے اللہ کے حبیب فرمائیں گے ہمارا فیصلہ وہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس خط کو پڑھا تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو سابقہ جو تمہارا معاملہ ہے سودی وہ بھی تم چھوڑ دو، اس کو بھی تم نہیں لے سکتے، تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ جب شروع ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کتنا شاندار میرے رب نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو، فرمایا ہماری دائیں بائیں والوں سے بات نہیں، ان یہود و نصارہ سے ہمارا کلام نہیں، ان کافر مشرک سے ہماری گفتگو نہیں، ہماری گفتگو تو ان لوگوں سے جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے وفادار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وفاداروں سے بات ہو رہی ہے، رب کلام فرما رہا، رب، اور کیا بات ہو رہی ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ سود کا معاملہ تمہارے نفس پہ بہت آسان ہے، اور گٹی کی طرح تمہارے پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہیں، فی الوقت فوراً اس سے باہر آنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ یہ چیز بھی تم سے چھوٹ جائے، معاملہ بھی آسان ہو جائے، اور حرام کہانی والا فعل بھی تم سے دور ہو جائے؟ تو اب شاندار خطاب سے نوازا گیا، شاندار بول بولے گئے، شاندار طریقے سے پکارا گیا، تاکہ اس مٹھاس والی پکار تم سن لو، سمجھ جاؤ کہ ہمارے کام کے مطابق تم ہمارے وفادار ہو، لہٰذا ہمارا کہنا ماننے والے بن جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتنے میٹھے اور شاندار لہجے میں جو ہے ایمان والوں کو پکارا گیا۔ فرمایا جو وفادار ہے وہ تو سمجھ جائے گا۔ پھر جس کے اس قسم کے معاملات ہیں سارے باز آ گئے، اب لین دین کا سلسلہ، سودی معاملات سارے رک گئے۔ اب بظاہر غور و فکر کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بالکل واضح ہے جو ایمانداروں سے خطاب ہے۔ پھر جو مومن ہو، یعنی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو، جو ہوگا وہ تو الگ ہی مسئلہ ہے نا، وہ تو پھر وفادار ہے، ان کا معاملہ تو برعکس ہے، ان کا معاملہ تو یہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ آگے فرمایا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پیچھے ایمان والا ہوا، دوبارہ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو کچھ سود سے ہے باقی رہ گیا چھوڑ دو،
کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، پیچھے بھی ایمان والے کا ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، آیت کی ابتدا میں بھی یا ایھا الذین آمنوا، آیت کے اختتام پر بھی ان کنتم مؤمنین، درمیان میں حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ ذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو سود کو۔ فرمایا ہمارا تو خطاب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والوں چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، پہلے خطاب ایمان والوں سے ہوا ہے، پھر اپنا حکم سنایا ہے کہ ہم نے جب تمہیں پکارا ہے، پھر تمہیں حکم سنایا ہے، تو کہ تم دائیں بائیں نہ ہو جانا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم واقعاتاً ایمان والے ہو۔ ایک تو ہے نا بس گھر بیٹھے بیٹھے کلمہ مل گیا، بندے نے اپنے آپ کو مسلمان جان لیا، فرمایا یہ تو تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، ان کنتم مؤمنین، اگر حقیقتاً تم ایمان والے ہو تو پھر اس آیت پہ غور و فکر کر لو۔ حقیقتاً کتنا شاندار طریقہ ہے، آپ سوچیں صرف کہ پہلے بھی ایمان والے کا ذکر ہوا آیت کی ابتدا میں بھی، یہ 1 سے 1.5 لائن کی آیت ہے، اس میں ابتدا بھی ایمان والوں کا ذکر ہوا، اختتام پر بھی ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی حلاوت، نور اور مٹھاس سے کتنا زبردست قسم کا دور ہو جاتا ہے جو سودی معاملات کرتا ہے، کہ واضح طور پہ حکم دیا جا رہا ہے پھر کوئی ایمان والا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، سجدہ بھی کرتا ہو رب کی بارگاہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو مسلمان جانتا ہو، مسلمان کے گھرانے میں رہتا ہو، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سارا ایمان والے لوگوں کے ساتھ ہو، مسلمان لوگوں کے ساتھ ہو، اور سود کا معاملہ ڈنک کی چوٹ پر کرتا ہو، علل اعلان کرتا ہو، اور اپنے آپ کو ایمان والا بھی جانتا ہو۔ کتنی عجیب سی بات ہو گئی۔ آیت مبارکہ تو واضح بتا رہی ہے، میرا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اپنے آپ کے ایمان والا تو جانتے ہو نا، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ اب جو سود کو نہ چھوڑے، سودی معاملات کرے، لکھنا، گواہ بننا، دینا لینا، سودی قرض دینا، تو آپ سوچے تو صحیح اس کا ایمان کہاں پر گیا؟ وہ اپنے آپ کے ایمان والا کہہ رہا ہے، کس سند کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے؟ منافق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، بڑے خوشی سے آ کے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واضح طور پر ہے نشهد انک رسول اللہ۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتے ہیں آپ ان کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، فرمایا اور اللہ صاحب یہ بھی گواہی دیتے ہیں منافق سارے جھوٹے ہیں۔ اب بتائیں سورہ منافقون پہلی آیت 28واں پارہ، کیا منافق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تھے غلط گواہی دی تھی؟ وہ تو یہ کہہ رہے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی تو سچی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، میرا رب جانتا ہے، وہی سچ بیان فرمانے والا ہے، ہاں وہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میرا رب اب گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، بات تو وہ سچی کر رہے ہیں، میرا رب فرماتا ہے جھوٹے ہیں وہ۔ الگ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ منافق اگر یہ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، سچی بات ہے جھوٹی؟ سچی بات ہے۔ میرا رب فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ بے شک یہ منافق جتنے بھی سارے جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا زبان سے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل ان کا انکار کرنے والا ہے، میرا رب جانتا ہے دل کا انکار کرنے والا ہے۔ فرمایا تو صرف ظاہری زبان سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے فرمایا ایمان والے ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی جھوٹے، یعنی ان کی یہ بات بھی بظاہر زبان سے کہہ رہے لیکن ہے جھوٹی، کیونکہ ان کے دل کے اندر اس چیز کی تصدیق ہے ہی نہیں، یا آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ ان کے دل میں اس چیز کا انکار موجود ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں انکار موجود ہے، اس لیے فرمایا تمہاری بات بھی غلط ہے، تمہاری اس بات کا بھی اعتبار نہیں۔ تو آپ سوچیں جو ایمان والا ہو کر سودی لین دین کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تم سود کا کاروبار کر نہیں سکتے، لین دین والا معاملہ کر نہیں سکتے، گواہ بن نہیں سکتے، لکھت پڑھت کا معاملہ ہو نہیں سکتا، سودی قرضہ ہو نہیں سکتا، اگر ایمان والے ہو۔ پھر ایمان والا ہو کر میں ایمان والا، کلمہ گو، نمازی، روزہ رکھنے والا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے والا، لیکن سودی معاملات کر رہے ہیں نا، تیرا ایمان مشکوک ہے،
یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ ایمان والا کبھی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اتنا سخت حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے، یاد رکھنا ہے اس بارے میں کہ دو جرم ایسے جس کے بارے میں رب اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب دیکھیں واضح حکم ہے نا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم باز نہ آئے۔ آج ہے یا نہیں ہے کئی ممالک ایسے جس میں سود علی الاعلان ہوتا ہے، سود کی فیصد کو متعین کیا جاتا ہے علی الاعلان۔ سوچے ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا، ان میتوں کا کیا حال ہوگا، ان جنازوں کا کیا حال ہوگا، یہ جب مریں گے تو ان کے کتنا شدید قسم کے ان پر عذاب ہوگا۔ میرا رب فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا، تو یقین کر لو، یقین وہ کیا، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ اب واضح طور پر حکم دے دیا گیا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہوگی، پھر بھی مسلمان کے میں ایمان والا ہوں اور سودی لین دین بینک کے معاملات کو انجام دیتا ہوں سود کے حوالے سے، اوکے میں ایمان والا ہوں۔ اب سوچے تو صحیح، ایمان والا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرما رہا ہے، تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ جنگ کیا اچھے لوگوں سے، دوستوں سے کی جاتی ہے؟ جنگ تو دشمنوں سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو اللہ کا دشمن ہے۔ جو بھی سودی لین دین کرے، سودی قرضے کے معاملات رکھے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دوست کیسے بن گیا کہ وہ کہے کہ میں نمازی پڑھتا ہوں؟ ایسے شریر لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ تو اللہ کے دشمن ہے، تب تو ان سے اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ دو چیزیں سے اعلان جنگ کے حوالے سے فرمایا، ایک سود لینا، اس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، ایک اللہ کے ولیوں سے دشمنی لینا، من عاد علی ولیجا فقد آذنت بالحرب، فرمایا جس نے ہمارے ولی سے دشمنی کی اللہ رب العزت اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے دوست اتنے پیارے ہیں کہ جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میرا رب ان سے بھی اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو یہ جنگ والا سلسلہ ہے۔ تو جو اس قسم کے گندے فعل مبتلا ہے ان کا حال کتنا برا ہے، کیونکہ سود ایسی شے ہے جس میں حقوق اللہ کی بھی تلفی ہے، حقوق العباد کی بھی تلفی ہے۔ حقوق اللہ کے اس اعتبار سے کہ رب نے منع فرمایا، بندہ یہ کام کر رہا ہے، اور حقوق العباد کی اس طریقے سے کہ اس میں لوگوں کے اوپر ظلم کرنا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ رقم دے کے اضافی طلب کرنا، نفس کو بٹھا دینا، سست کروا دینا، کام سے دور کر دینا، بیٹھے بیٹھے پیسے عطا کر دینا، اس قسم کے سنگین جرائم ہے جس کی وجہ سے عام مخلوق کو تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمائے حقوق اللہ بھی تلفی، حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہے۔ دونوں طرف سے یہ سود لینے والا دینے والا مجرم بن جاتا ہے، دونوں طرف سے، اس لیے اس کا عذاب بھی انتہا درجے کا سخت ہے۔ لہذا ایسے گندے فعل سے دعا تو یہی ہے، جو ایسے گندے کاموں میں ملوث ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں جن کے نصیب میں ہدایت نہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایسے شریر کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے زندگی کے معاملات کو درست لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ زندگی کے جو جسم کے اعضاء ہے، اگر اس کے حوالے سے سوچا جائے کہ جو ہمیں کام سونپا گیا اگر ہم وہ کام نہ کریں، جس طرح مال میں سود ہے نا، اسی طرح جسم کے اعضاء کے معاملات میں سود کی کچھ معاملات پائے جاتے ہیں، کچھ آمیزشیں، کس اعتبار سے کہ بندے کو جو کام جسم کے حوالے سے دیا گیا کہ یہ تجھے کام کرنا ہے، اس کے برعکس کرے گا نا، تو یہ بھی ایک قسم کا سود ہے۔ جسے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چلنا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا، جس کام کے لیے دیا گیا اس کام میں لگانا ضروری ہے۔ اگر اس کام میں بندہ نہیں لگائے گا تو یقیناً یہ بھی اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جانے والا کام کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا سود ہو گیا۔ جس طریقے سے رقم کے ذریعے سود ہو رہا ہے کہ عذاب کی طرف بندے کو پہنچا رہا ہے، اس طرح جسم کے اعضاء کی طرف سے بھی سود پایا جا رہا ہے کہ رب نے کہا یہ تجھے حلال کام کرنے ہیں، بندہ یہ حرام کام شروع کر دے، تو اس اعتبار سے بھی یہ سودی والا معاملہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ رقم کے اعتبار سے سود تھا اور جسم کے اعضاء کے اعتبار سے سود ہے، کیونکہ دونوں کا نتیجہ علت ایک ہی ہے کہ نافرمانی اور پھر آخر میں اس کا عذاب واضح طور پہ پایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بندے کو چاہیے غور و فکر کرے۔ پیسہ آپ ایک جگہ رکھ دے نہیں بڑھتا، لگاؤ گے کاروبار میں بڑھے گا، پھر وہ کاروبار حلال ہو تو برکت بھی دے گا۔ بیائی نہیں، اسی طرح جسم کے اعضاء کو روک لو بیکار ہو جائیں گے، کام میں لگاؤ گے فائدہ دے گا۔ اگر وہ کام حلال ہوا تو اللہ تعالیٰ ان اعضاء کی برکت سے تمہیں دنیا و آخرت میں خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو یہ ہے اصل قاعدہ کلی۔ اللہ رب العزت ہمیں
اس اعتبار سے بالخصوص کہ جو معاشرے کی برائیاں جو آج رائج ہو چکی ہے، رگوں تک پہنچ چکی ہے، جسم کے گوشے گوشے تک پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ کیونکہ واضح حکم ہے اس آیت کے آخر میں لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ کہ آج اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے، یقیناً آنے والا وقت ہم پر ظلم کرے گا۔ یہ نہ سوچے ظالم کے بچ جائے گا اللہ کے عذاب سے، نہیں، فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر تم نے ظلم کیا تو تم پہ ظلم کیا جائے گا، اگر تم ظلم نہ کرنے والے ہوئے تو پھر تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، اور جن احباب نے شرکت کے مناسب کی حاضری قبول فرمائے۔ پڑھنا پڑھانا، سننا سمجھنا میں جو غلطی کوتاہی ہوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر معاف